جس دن پاکستان کے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا، اس اعلان کے فوراً بعد بھی پاکستان کے گلے میں نہ عزت و توقیر کا ہار پہنایا گیا اور نہ ہی دوستی کے عارضی مقام و مرتبے پر ہی فائز کیا گیا، بلکہ وہ تاریخی فکرہ جو امریکی CIA کے سربراہ جارج ٹینٹ نے پاکستان کے مکمل طور پر سرنگوں ہو کر تمام امریکی مطالبات ماننے پر کہا تھا، وہ آج بھی اور بعد میں بھی آنے والی تاریخی دستاویزات میں بھی مشرف کی خوفزدگی اور بزدلی کی یاد دلاتا رہے گا، چاہے وہ اپنی اسی بزدلی کو کتنی ہی چرب زبانی سے مصلحت کا نام دیتا پھرے۔ جارج ٹینٹ نے کہا تھا کہ امریکی انتظامیہ نے 9/11 کے بعد پاکستان سے 7 مطالبات کی ایک فہرست مرتب کی، اور ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ پاکستان ان میں سے زیادہ 3 مطالبات تسلیم کرے گا، لیکن ہماری حیرانی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب پاکستان نے کمال عجز و انکساری کے ساتھ 7 کے 7 مطالبات مان لیے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن۔ ہماری بزدلی کو ہماری کمزوری سمجھتے ہوئے امریکہ نے آج تک ہمیں وفاداری اور سچی دوستی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ ہم نے ان تمام مطالبات پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے بقول افتخار عارف وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ امریکہ کو تو ہماری سرزمین پر اڈے چاہیے تھے، لاجسٹک سپورٹ چاہیے تھی، خفیہ معلومات تک رسائی چاہیے تھی، نیٹو افواج کے لیے سامان و رست کے راستے چاہیے تھے۔ امریکہ کو اس بات سے بہت کم غرض تھی کہ ہم کس قدر سیکولر، لبرل اور مذہب بیزار معاشرے میں تبدیل ہوتے ہیں۔ یوں تو امریکی اور مغربی ممالک اسپانسرڈ NGOs یہاں موجود تو تھیں، لیکن ان کے کھل کے کھیلنے کا موسم مشرف دور میں آیا۔ اس نے پاکستان کو ایک مغربی معاشرے کی بدترین نکالی کی طرف ایسا دھکیلا کہ پھر اس زبردستی کی تہذیبی یلغار کی مخالفت میں ملک بھر میں ایسے لٹمار گروہ ابھرے کہ جن کا قلع کما کرنے کے لیے پورے ملک میں ایک خونریز جنگ کا دروازہ کھل گیا۔ اس جنگ سے بھڑکنے والی آگ کے شعلوں کی ہم آج بھی لپیٹ میں ہیں۔ بزدل آدمی کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ طاقت کے سامنے سربسوجود ہو جاتا ہے اور کمزور پر چڑھ دوڑتا ہے تاکہ خود کو نفسیاتی طور پر مضبوط رکھ سکے۔ غیرت و حمیت اور عزت و توقیر کے فیصلے میرے اللہ نے انہی کے نصیب میں لکھ دیے ہیں جنہوں نے اس کائنات کے مالک حقیقی پر یقین رکھتے ہوئے غیرت سے جینے اور عزت کی موت مرنے کا فیصلہ کیا ہو۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں جو تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لڑنے کے لیے دی تھی، اس پر یہ شعر کنندہ تھا۔ ترجمہ: بزدلی عیب و شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے۔ آدمی جتنی بھی بزدلی چاہے کر لے، تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ بزدلی کے عالم میں 20 سال گزارنے اور مصلحت کے لبادوں میں چھپنے کے باوجود ہم تقدیر سے نہیں بچ سکے۔ نہ ہم امریکی تانوں سے بچے اور نہ ہی FATF اور IMF کی تلوار سے، بلکہ 70,000 معصوم انسانوں کی جان بھی ہماری یہ بزدلی لے گئی۔ اس تعداد سے بھی کم طالبان تھے جنہوں نے غیرت سے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا اور پھر فتح ان کا مقدر کر دی گئی۔ طالبان کی اس فتح میں اللہ نے ہمیں ایک بار پھر اپنی جانب سے ایک عظیم نعمت بخشی ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں جو افغانستان میں بغیر لڑتے ہوئے کامیاب ہوا ہو سوائے پاکستان کے۔ ہمارا دشمن بھارت جو 1947 سے افغانستان میں قدم جمائے ہوئے تھا، جس کا سفیر 70 کی دہائی میں بقول جمعہ خان صوفی اسفندیار ولی کے والد اور خان غفار خان کے بیٹے عبدالولی خان کو پیسے دے کر پاکستان میں دھماکے کرواتا تھا، جہاں امریکہ کی سرپرستی میں گزشتہ 20 سال 66 ٹریننگ کیمپ پاکستان میں دہشت گردی کو مدد کے لیے قائم رہے۔ بھارت کی وہ 70 سالہ بساط جس میں اس کی $3 ارب کی سرمایہ کاری بھی شامل تھی، طالبان نے مکمل طور پر الٹ دی۔ طالبان کی فتح سے دنیا میں صرف ایک ہی ملک کو فائدہ ہوا ہے اور وہ پاکستان ہے، جو اپنی کوششوں سے بھی بھارت کو افغانستان سے نہیں نکال سکا تھا، لیکن اس فتح کے ساتھ ہی طالبان نے بھارت کو کان سے پکڑ کر نکال دیا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے پاکستان کو ایک نعمت ملی جس کا شکر ہم پر واجب ہے، اور اس شکر کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شکست خوردہ امریکی کیمپ میں جو ماتم برپا ہے، اس میں سارے تانے اور الزامات پاکستان کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں اور نئی محبتوں کی پینگیں بھارت سے بڑھانے کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں۔ امریکی سینٹ میں 57 صفحات اور 701 سیکشنوں پر مشتمل ایک بل 22 نامور سینیٹروں نے پیش کر دیا، جس کا عنوان ہے افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوورسائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ آف 2021۔ یہ ایکٹ دراصل امریکی شکست کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ جنگ کے دوران دھوکہ دینے والے کرداروں کی نشاندہی کی جائے اور آئندہ کے لیے نئے دوست اور پارٹنر بنانے کے لیے تجاویز اکٹھی کی جائیں۔ اس بل کے 2 سیکشن بہت اہم ہیں۔ پہلا سیکشن 202 ہے، جس کے تحت ایکٹ کے پاس ہونے کے 180 دن کے اندر وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور CIA چیف کی مدد سے ایک رپورٹ جمع کروائے گا۔ رپورٹ ان اداروں اور افراد کے بارے میں ہوگی جو 2001 سے 2021 تک طالبان کی مدد کرتے رہے ہیں۔ سیکشن میں واضح طور پر لکھا ہے ریاستی اور غیر ریاستی کردار جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔
اس مدد کی تفصیلات میں مالی مدد، خفیہ معلومات کی فراہمی، طبی مدد، ٹریننگ، اسلحہ کی فراہمی اور حکمت عملی کے ساتھ ساتھ تربیت وغیرہ شامل ہیں۔ بل میں کہا گیا ہے کہ 3 لاکھ افغان سیکیورٹی فورسز کے ایک دم پیٹ ٹھکانے اور پنجشیر وادی میں طالبان کی فتح میں پاکستان کی مدد کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جائیں، جبکہ سیکشن 105 میں لکھا ہے کہ ایک ایکٹ کے نفاذ کے صرف 90 دن کے اندر امریکی صدر کانگریس کی مخصوص کمیٹی میں جنوبی اور سینٹرل ایشیا کے بارے میں نئی امریکی حکمت عملی پیش کرے۔ اس سیکشن کا سب سیکشن 8 کہتا ہے ایسے تمام اقدامات بتائیں جائیں جن سے امریکہ بھارت کے ساتھ اپنے سفارتی، معاشی اور عسکری تعلقات کو مضبوط کر سکے، تاکہ بھارت اپنے ارد گرد چین اور روس کے علاوہ طالبان کے علاقے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا کھل کر مقابلہ کر سکے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ بھارت کو افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے سے کتنا خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور ہم بھارت کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، تاکہ خطے میں بھارت اور امریکہ کا باہمی مفاد کمزور نہ ہو۔ وہ امریکہ جس کا وزیر دفاع سینیٹ کی کمیٹی کے سامنے افغان جنگ کے دوران اپنی سب سے بڑی کامیابی یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے 14 دن میں 1,45,000 افراد کو کتنی سرعت اور کامیابی سے کابل سے نکال لیا۔ ایسے امریکہ کی بحیثیت عالمی طاقت کیا مقام و مرتبہ و حیثیت، لیکن پھر بھی ہم خوفزدہ ہوں تو ہمارا کوئی علاج نہیں۔ 20 سال بعد پاکستان کو ایک بار پھر بزدلی سے نکل کر عزت و وقار سے جینے کا موقع مل رہا ہے۔ پاکستان اگر آج پہل کرتے ہوئے افغانستان کو تسلیم کر لے تو پاکستان اس خطے میں بھارت کے مقابلے میں ایک ایسی قوت کی طرح پر پھیلائے کھڑا ہوگا جو پاکستان کی فوج کی عسکری صلاحیت اور طالبان کی پراکسی جنگ کے تجربے سے مالا مال ہوگی۔ صرف خوف سے باہر نکلنے کی دیر ہے، اور اس امریکہ کا اب کیا خوف جو ابھی تک ہارنے کے ماتم سے ہی فارغ نہیں ہو پا رہا۔